سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک بار پھر۔ خان صاحب کے پروگرام لوگ پسند کرتے ہیں اور مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، خان صاحب تفصیل سے ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ خان صاحب آج کل افغانستان کے جو لوگ یورپ میں ہیں، 2 لڑکوں نے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئے 15 سال کی جھونپڑیوں میں اور اس کے ساتھ زنا کیا، ان کو 10 سال جیل سنائی گئی ہے اور وہ بھی 17-18 سال کے بتائے جا رہے۔ اور اس پر برٹش جو عوام ہے بڑی سخت ناراض ہے، ساتھ پاک جو بھی ایشین وہ بھی ناراض ہیں۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور یہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال ہر جگہ اٹھا ہوا ہے، ہر ملک کے اندر۔ یورپ کے جو تمام ممالک جنہوں نے افغانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، وہاں نہ صرف افغانیوں کا بلکہ دوسرے غیر ملکوں کی وجہ سے جو کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی جو ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ چیز جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اور اسی چیز کو جو انتہا پسند رائٹسٹ پارٹیاں ہیں یورپ کی، وہ اچھال رہی ہیں، بار بار اسی بات کو سامنے لا رہی ہیں۔ اب یہ واقعہ بھی ایسے واقعات یورپین سوسائٹی کے اندر ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے انڈر ایج لڑکی کے ساتھ زبردستی کر لینا، لیکن یہ کیونکہ افغان کر رہے ہیں یا مہاجرین میں سے لوگ کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ اچھال کے تو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور یہ بہرحال چیز نقصان دہ ہے تمام غیر ملکیوں کے لیے جو یہاں پر پرامن زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاید اسی لیے انہی واقعات کی وجہ سے جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، ورنہ جرمن گورنمنٹ نے جن افغانیوں نے اتحادی افواج کی مدد کی تھی ان کو دوسرے ممالک نے نہیں لیا، لیکن جرمن اس بات پہ راضی ہو گئے تھے چلو ہم لے آئیں گے، آپ کو جرمنی لے آئیں گے۔ ان میں 4000 ان کا لوکل اسٹاف تھا اور 15000 ان کے فیملی ممبرز تھے، جن کو انہوں نے اپریل 2021 سے لے کے اپریل 2025 تک وہ یہ لوگ یہاں پر لا چکے ہیں اتنی تعداد کے اندر۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ 1800 جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، 1800 جن کو مختلف گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا خرچہ بھی جرمن گورنمنٹ دے رہی ہے۔ لیکن انہی حرکات کی وجہ سے جب یہ کرائم بڑھتا ہے تو اب انہوں نے وہاں پر انکار کر دیا جرمن گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے جرمن کی، تو بھی ہم ان کو مزید ان افراد کو نہیں لیں گے۔ ان میں سے 640 وہ ہیں جن کے کاغذات وغیرہ بالکل تیار ہیں، ان کو بھی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان میں سے 130 کو جو ہے وہ ای میل گئی ہے GIZ جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ایجنسیاں بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایشبورن میں اس کا ہیڈ آفس ہے، ان کی طرف سے ای میل گئی ہے کہ بھئی ہم آپ کو اسلام آباد میں جانا پڑے گا، ہم آپ کو نہیں لے رہے، اب آپ اپنا ہمارے سے آپ کا رابطہ یہ ہم آپ سے ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں سے اب یہ شور پڑ گیا کہ بھئی یہ وہ کہاں جائیں، اور حکومت پاکستان ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کو اس معاہدے کے تحت رکھا تھا کہ بھئی جرمنی چلے جائیں گے، تو ان کے پاس مہاجر کا کارڈ بھی نہیں ہے۔ انہیں پاکستان انہیں پاکستان جو تعلقات آج کل بنے ہوئے ہیں پاکستان سے، ان کو سرزوں کو دھکیلے گی۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہے ان میں یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بدامنی کا باعث بنیں گے۔ بہرحال جو بھی افغانیاں ہیں یا غیر ملکی جو رہے ہیں، ان کو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ بھئی ان کو امن کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور صلح صفائی کے ساتھ، اور اپنی زیادہ سے زیادہ جرمن معاشرے میں بجائے کرائم بڑھانے کے معاشرے کے لیے مفید وجود بننا چاہیے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو دلوں میں مخالفت کم ہو اور ان کو سیٹلمنٹ کے اندر انہیں آسانی ہوگی اگر وہ امن سے رہیں گے تو۔ لیکن ایسے واقعات جو ہے مسلسل ہو رہے ہیں اور ان کو روکنا جو ہے انسانی بس کی بات تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزنس خود کسی کو عقل دے دے۔ بڑے بڑے بزنس مین بھی افغانستان کے لوگ ہیں، یہاں جرمنی میں بھی آپ بھی جانتے ہیں، یہاں انگلینڈ میں بھی میرے جاننے والے ہیں، بڑے پرامن شہری بھی ہیں، مگر جب 2-4 بندے ایسے کے مل جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ بات آپ صحیح ہے کہ جس تیزی کے ساتھ افغانیوں نے اپنے بزنس پھیلائے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے، ان کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے، لیکن کرائم کے اندر بھی جو ہے وہ افغانی
دوسری طرف کرائم کے اندر افغانی نے بھی کافی جو ہے گند پھیلایا ہوا ہے. تو بہرحال اگر انہیں سے سبق سیکھنے اپنے ہم وطنوں سے کہ جنہوں نے یہاں پہ سیٹل ہو کے اور بڑے بڑے بزنس بنا لیے. اور جرمنی کے اندر تو اس وقت ایک لائر کمپنی ہے جو افغانیوں کی ہے اور وہی بہت اس وقت مشہور ہے. جس تیزی کے ساتھ وہ اوپر آ رہے ہیں ان کا جگہ جگہ نام پڑھنے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ افغان نوجوان تھے جو یہاں آئے اور یہاں پڑھ کے انہوں نے لا پڑھا ہے. جرمنی کے اندر کمپنی بنائی ہے ہیمبرگ فرینکفرٹ ہر جگہ ان کا دفتر ہے اور وہ افغانی تیار کرتے ہیں اور افغانی کوئی لائر رکھ رہے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں اپنا. یہ رستے اختیار کرنے چاہیے نہ کہ یہ کہ بچوں کے ساتھ انڈر جاتی کی جائے. جی ہاں صاحب پاکستان کے حالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ بھی کل کی خبر چلا دی گئی ہے کہ ابھی تو ایک کیس میں فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے اور بھی کیس باقی ہیں ابھی. دیکھیں مبارک صاحب جس طرف حالات جا رہے ہیں نا اس میں یہ سرائے وائیں جو اپنے طور پر ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ان سے حالات مزید خراب ہوں گے ملک کے اندر. ملک کو اس وقت بڑی سخت انٹرنل سیکورٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ گہرے نظر سے جو وزیر اعظم کی تقریر ہے جو انہوں نے اشکاباد میں کی ہے ترکمانستان کے شہر کے اندر اور جن خطرات کا انہوں نے افغانستان کی طرف سے انڈیا دیا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے بہت بڑے خطرات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں افغانستان کی سائڈ سے اور افغانستان کو کہیں نہ کہیں سے بیک حاصل ہے. وہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بھارت کی اس کو بیک حاصل ہے. خالی بھارت کی بیک پہ وہ اس قسم کا اقدام نہیں کر سکتا. انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ترکی، ایران، سعودی عرب، UAE، قطر ان سب نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن افغانستان کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی لمبی پلاننگ ہے کہ بھئی پاکستان کو کمزور کرنے کی یا پاکستان میں مستقل بدامنی پیدا کرنے کی. اور اس کی طرف سے بہت سے جیسے کہنا چاہیے خطرات کے ساتھ ساتھ ڈر کا بھی اظہار کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے. تو اس لحاظ سے تو ایک خطرات جو ہے پاکستان کے لیے سرحدوں کے اوپر اگر دونوں سائڈوں سے اگر آپ سیٹ لیں کہ ہمارے غیر محفوظ ہو جائیں تو پھر ہمیں کم از کم ملک کے اندر تو مکمل سیکورٹی چاہیے کہ بھئی پرامن حالات ہوں. اس کے اندر اگر ہم اس قسم کی سزائیں دے کے اور اس کو اچھال کے جو سزا دے دی گئی وہ چلے ایک طرف ہے لیکن اس کو اس طرح اچھالنا اور ٹکے ٹکے کا جو بندہ ہے طلال چودھری جیسے وہ جس قسم کے تبصرے کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا انہوں لوگوں نے مارکا مار لیا ہے یہ اپنے ملک کے لیے حالات کو مزید خطرناک کر رہے ہیں. خاصا آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے فوج میں بھی کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ہماری فوج کے اندر ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں ہوا کسی سٹیج کے اوپر بھی. تو وہ اس کے جو الزامات لگے ہیں اس کی روح سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بڑا رد عمل ہے وہ دکھایا جائے گا. ہاں کوئی سنگین نوعیت کے الزامات ہوتے تو یہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے جو الزامات تراشے گئے ہیں یا نکلے ہیں ساری گفتگو سارے معاملات میں سے وہ تو ہم ISI کا کام ہی ہے اور میرے حساب سے تو وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ انہوں نے ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. اس اپنی جو کارکردگی ہے اس کا دائرہ کار بڑھانا شروع کیا تو پھر وہ جو بھی پوائنٹ ہوگا جو آج کل پوائنٹ ہے وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے اختیار میں کہ جب چاہے ان کو پکڑ لیں اور چاہے تو نظر انداز کر دیں جس سے پہلے وہ نظر انداز کیا جاتا رہا. حضرت علماء کو بتایا جا رہا کہ کنٹرول کر لیا گیا ہے اور بیانات جاری کیے جا رہے کہ سب اکٹھے ہو رہے علماء. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی خبر پاکستانی قوم کو ملے گی کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے علماء؟ علماء کو صرف خاموش کروا دیا گیا ہے 30,000 روپے کی تنخواہ لگا کے. اس سے یہ سمجھنا کہ یہ مشکل طور پر علماء ان کے ہو گئے یہ خواب خیالی ہے. ان کو مولوی تو پیسے کا ہے. انہوں نے جنہوں نے مذہب کو استعمالی تجارت کے طور پر کیا ہے یا اسے رستہ نکالا ہے اپنا
उनके लिए ये 30,000 को ऐसे मायने नहीं रखते। कोई ना कोई बड़ी ताकतें अगर उनको $30,000 में या इससे ज्यादा रकम की भी ऑफर करेंगी तो मौलवी उधर बदल जाएंगे। मौलवी के बदलने में तकरीर ही बदलनी होती है, अल्फाज ही बदलने होते हैं, कोई देर नहीं लगती। इसलिए इससे कोई मुस्तकिल ये समझना चाहिए पाकिस्तान में अमन हो जाएगा या अमन की राह अपना ली है, ये सीधे हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा सूरत हाल पर पेश है। खान साहब, एक आजकल सोशल मीडिया पे शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो, मगर मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, पिछले दिनों जो जमात अहमदिया के सरबराह उन्होंने खुतबे में फरमाया था कि एक अहमदी की तदफीन हुई है जन्नतुल बकी में। उस बार कुछ मौलवी जो है अभी शोर डाल रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट से रब्ता करे और उनसे बातचीत करे, ये क्या मामला हुआ है। तो इनकी पहुंच है या इनकी ये हालत है कि ये इस तरह पाकिस्तान में जब ये कर लेते हैं, कब्रों पे कब्जे कर लेते हैं, कब्रिस्तान पे, तो इस तरह के बयान वहाँ का इंटरनल सिस्टम जो है सऊदी अरब का या अरब अमारात यूएई का, वो इतना सख्त है कि उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ना कोई हुकूमत मुदाखलत कर सकती, ना कोई तंजीम मुदाखलत कर सकती है। वो अपने सिस्टम के साथ चलते हैं। इसलिए उसको बुनियाद बना के लोग बयानबाजी, अपना बयान छपाने के लिए, अपनी तस्वीर छपाने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। वरना वहाँ का अपना सिस्टम सऊदी अरब का इतना है, इतना टाइट है, उसमें किसी की नहीं सुनते, ना कोई उनको कोई इस मामले में रास्ता सुलझा सकता है। वो जो उन्होंने फैसले किए हैं, ऊपर से जो फैसला उनका आ जाता है, उसको उसी तरह पर अमल दरामद जो है शुरू हो जाता है। खान साहब, आखिर में बताइए, ये अपना अमेरिकन सदर ने गोल्डन कार्ड मुतारफ कराया है कि जनाब अमेरिका बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। आप देखते हैं लोग इस तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि कुछ लोगों में खौफ भी है इसका, मौजूदा सदर का। देखें जी, इस तरह जो रकम उन्होंने रखी हुई है, उसके लिए उस जिसके पास इतना पैसा है उसके लिए दुनिया में ट्रैवल करना कोई भी मुश्किल नहीं है। ये तो हम जैसे लोगों के लिए होता है कि हाँ जी अमेरिका की नेशनलिटी मिल जाए या कनाडा की नेशनलिटी मिल जाए, जिनको खुदा ने दिया हुआ है उनके लिए नेशनलिटी कोई अहमियत नहीं रखती। उनके लिए दुनिया के हर मुल्क के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, जो क्रिमिनल लोग हैं जिनके पास ऐसा पैसा इकट्ठा हुआ है हराम का, वो अगर कोई अपना पासपोर्ट बदलना चाहे तो ऐसे चंद लोग यकीनन उनको मिल जाएंगे, तो जिनसे पैसा लेके वो उनको नेशनलिटी दे देंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने उम्मीद लगाई है कि लोगों की इधर दौड़ शुरू हो जाएगी पैसे वालों की, वो इतनी तेजी से नहीं लोग जाएंगे उधर। मैं नहीं समझता कि इस तरह इतना ज्यादा, अगर बास ममालिक ऐसे हैं जैसे रशिया में बाद लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, सेंट्रल एशिया में बाद लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है, वो अगर नेशनलिटी बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। वरना आम रुझान तो ऐसा नहीं होगा। आम बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसके पैसा देके तो नेशनलिटी खरीद लिया। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब, और आपको कोशिश हम करते हैं कि जो भी नई चीज़ हो सामने लेके आएँ और अपने अपने जो भी ख्यालात होते हैं उसका इज़हार भी साथ साथ किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और